جو ہم نے پہلے بات کی ہے وہ ہے انڈیویجولز کے بارے میں کہ انڈیویجولز کو اپنی ملت کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. بے شک. الگ ان کی کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی ان کی شخصیت نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی کامیابی بھی ان کو نہیں ہے. بالکل. سر ابھی دوسرا سوال میں آپ سے اسی کا لوں گا. کیا اسٹیٹ جو ہے، قوم جو ہے، وہ مجموعہ ہے ایک، بے شک. کیا وہ اپنے ایک ایک فرد کا خیال رکھتی ہے سر؟ قوم اپنے ایک ایک فرد کا یہ بہت اہم ہے. اس کے لیے بھی ہمیں کلام اقبال سے رہنمائی لینی چاہیے. سر بہتر یہ ہے کہ ہم ناقل رہیں، خود شارع اس طرح نہ بنیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ ہمارے اس تھیم کے قریب ہوگا پروگرام کے. جی جی. اس اعتبار سے ہمیں ابو عبید ثقفی اور اس کے ساتھ ساتھ جابان جو ایرانی لیڈر ہیں، بادشاہ ہیں، جی جی، وہ جو گرفتار ہو گیا. بالکل بالکل. ان کا ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں رموز بے خودی کے اندر بڑا واضح نظر آتا ہے. جی جی. میرے خیال میں اس کو ہم اگر اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں، میں اس کا تھیم ذرا بتاتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. جب ابو عبید ثقفی نے حملہ کیا ایران پہ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو قید میں بھی لے لیا وہاں آگے، اور جابان بھی انہی میں سے تھا. بادشاہ بھی قید ہو گیا، بادشاہ بھی قید ہو گیا. ٹھیک ہے. اور انہی لشکریوں میں سے ایک بندے نے اس کی کچھ بارگیننگ باتیں کرنے کے ساتھ اسلامی جو مجاہد تھا اس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اسے ضمانت دے دی اس نے معافی مانگی کہ میں تمہیں جو ہے وہ معاف کر دوں گا. اب یہ بات چلتے چلتے جب آتی ہے ابو عبید ثقفی کے پاس، اور وہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ لوگ وہاں پہچانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ان کا بادشاہ ہے. اب باقی لوگ پہچان جاتے ہیں، جس کو ہم نے عام رینڈم آدمی سمجھ لیا تھا اور اس کو کے ساتھ ہم نے وعدہ کر لیا تھا. جی جی. اور اس چیز کو پھر آگے جب کنکلوڈ کرتے ہیں، ویسے پورا ناظرین اگر اس کو پڑھیں تو بڑا عمدہ یہ کلام ہے کہ ہر یک ازما امین ملت است، ہر ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنی ملت کا امین ہے. واہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں صلح کین ملت است، اس کی صلح اور اس کا کینہ پوری ملت کی صلح اور کینہ ہے. ملت ارگردد اساس جان فرد، اگر ملت فرد کی جان کی اساس ہے، احد ملت می شود پیمان فرد، تو ملت کا جو پیمان ہے وہ فرد کا بھی پیمان ہے. فرد کا پیمان. گرچہ جاباں دشمن معبود است، اگرچہ جابان ہمارا دشمن رہا ہے، مسلم اورا اما بخشود است. واہ واہ واہ. ہمارے ایک مسلمان نے اس کو پناہ دے دی ہوئی ہے. پناہ دے دی. خون او اے معاشر خیر الانام، واہ واہ. اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اس کا خون بردم تیغ مسلمانہ حرام. اللہ اللہ. مسلمانوں کی تلوار کی دھار پہ حرام ہو چکا ہے. کیسے ہر انڈیویجول کی اہمیت کو اجاگر کی. ایک بندہ امان دے رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو قتل کرتے ہیں. بالکل. کے بعد کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کو اتنا اچھا. اس میں ایک یہ بھی بات ہے جو رسول کریم کا مشاورت کا پروسیس ہے نا. قرآن نے بھی کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اپنے ساتھ چلنے والے فرد کو اہمیت دی ہے. جی جی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا، اس کو مینجمنٹ سائنسز میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں پاور شیئرنگ، کہ فیصلہ تو قوت تو آپ کے پاس ہے، لیکن آپ ہر انڈیویجول کو اگر ایکنالج کریں گے، اس کو ریکگنائز کریں گے ان کی ایفرٹس کو، اس سے آپ کے پورے کارواں کے اندر کیا ہوگا، دل جمعی بھی پیدا ہوگی، اخوت بھی پروان چڑھے گی، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر چلیں گے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پہ کیا کیا گیا، وہاں پہ خندق کھودی گئی، اور غزوہ خندق ہوتا ہے. حالانکہ حضور کی اپنی رائے بھی باہر نکل کے جنگ کرنے کی جانب تھی. بالکل ایسے. ان انڈیویجولز کی جو ہے وہ قدردانی کی گئی. تو آپ کا کوسچن جو تھا فرد کے بارے میں، وہ یہاں کلام اقبال میں بھی نظر آتا ہے اور ہماری تاریخ اسلامی تہذیب اور تمدن میں بھی. یہ دونوں اطراف سے ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے ایک ایک فرد کا خیال رکھیں، اور فرد کو بھی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کبھی بھی کٹنا نہیں ہے. ہمارے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مطالبات ہیں، جو بھی ڈیفرنسز ہیں، ہم نے ان کو ایک حد تک ہائی لائٹ تو ہم نے کرنا ہے، کر سکتے ہیں، کرنا ہے. اور یہ ڈیوائیڈ پاکستان والی بک کے ایجنڈے کو ہم نے، اور اس کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے الگ ہونا ہے.